من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اطاعت مصطفیٰ کو اطاعت خدا قرار دیا کہ میرے محبوب کی پیروی، میرے محبوب کی اطاعت، میرے محبوب کی اتباع وہ میری ہی اتباع ہے۔ یہ اتنا اعظم اعزاز ہے جو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کسی کو نہیں دیا سوائے پیغمبروں کے، لیکن پیغمبروں میں سے بھی بدرجہ اتم اور بدرجہ اکمل، یعنی ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے، من کل الوجوہ، اللہ نے جس ہستی کو اپنی ذات کا مظہر اور اپنی ذات کا وہ منظر، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میری خصلات اور میری صفات، میرے اوصاف، میرے اخلاق جس ہستی سے ظاہر ہوں گے، یعنی جہاں تم اس کا ظہور دیکھو گے، جہاں تم اس کا نظارہ کرو گے، فرمایا وہ میرے محبوب کی ذات پاک ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کے اوصاف کو، اخلاق کو، صفات کو، اللہ رب العزت کے اطوار کو، اللہ رب العزت کی خصلات کو، اللہ رب العزت کی عادات کو ہم تو ملاحظہ نہیں کر سکتے نا، نہ ہم انہیں ظہور پذیر ہوتا کہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کہیں ان کا نظارہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر میری خصلات، میری عادات، میرے اطوار، میرے کردار کا تم مشاہدہ کر کے، اس کا نظارہ کر کے ان کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہو، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو آؤ میرے محبوب کی اطاعت کر لو۔ یہی اطاعت میری اطاعت ہے، یہی فرما برداری میری فرما برداری ہے، یہی اتباع میری اتباع ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میری فلاں کام میں اتباع کرو اور فلاں میں اتباع نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جن جن چیزوں کا ہمیں تابع فرمایا، جن جن چیزوں پر ہمیں اتباع کا حکم دیا، وہ ساری چیزیں میرے آقا کی ذات میں ایسے پائی جاتی ہیں جیسے رب نے کسی کی عادت اور طبیعت ویسی بنا دی ہو۔ دیکھیں ہمیں قرآن پر چلنے کے لیے نا، یا حدیث رسول اللہ یا سنت مصطفیٰ پر چلنے کے لیے ہمیں ڈالنا پڑتا ہے، ہمیں جو ہے اس کے مطابق کوشش کرنا پڑتی ہے، وہ ملکہ بنائیں، وہ استعداد بنائیں، وہ صلاحیت بنائیں کہ ہم اس کے مطابق چل سکیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضور کا مزاج، حضور کی طبیعت، حضور کی خلق ہی ایسی بنائی، حضور کی خلقت ہی ایسی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنا پڑتی تھی، حضور جو کرتے جاتے وہی قرآن بنتا جاتا اور وہی حدیث بنتی جاتی اور وہی سنت بنتی جاتی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت کا یہ کرم خاص تھا کہ حضور کی خلقت، جبلت اور طبیعت ہی رب نے ایسی بنا دی تھی، حضور کو محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، کوشش نہیں کرنا پڑتی تھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اور طبیعت، کوئی اور عادت، کوئی اور خصلت حضور پر حاوی ہو۔ حضور اس سے چھٹکارے کے لیے رب کی عادت و خصلت، رب کی صفت یا رب کے خلق کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے کوئی محنت کریں، مشقت کریں جیسے ہمیں کرنا پڑتی ہے، حضور کو نہیں کرنا پڑتی تھی۔ جیسے کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے نا، بالفرض ایک ڈرائیور کو دیکھ لیں، اگر کوئی ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی چلاتے وقت اس کو اتنا زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی جتنا ابتدائی بندے کو کرنا پڑے گی۔ جو ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے اس کو کتنا توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن جو ماہر بن جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو چلانے والے لوگ، بڑے بڑے گاڑیوں پر بیٹھنے والے ڈرائیور حضرات، ان کو دیکھیں آپ، وہ سواری کو، گاڑی کو انگلیوں پہ نچا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا ملکہ بن گیا، ان کی طبیعت بن گئی، مزاج بن گیا، گاڑی چلانے کی عادت بن گئی۔ اب انہیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی، توجہ بھی دینا پڑتی، بلکہ وہ اپنے ایک سادہ سے انداز میں، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ بغیر کسی توجہ خاص کے رب نے انہیں صلاحیت، استعداد اور ملکہ دے دیا، وہ اسی کی بدولت وہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا
اللہ رب العزت نے مزاج، طبیعت، جبلت، خلقت ہی ایسی بنائی تھی، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ زید علی السطح عربی کا محاورہ ہے کہ زید چھت کے اوپر ہے۔ جب کوئی بندہ چھت کے اوپر چڑھتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ اس کے پاؤں اوپر ہیں اور چھت نیچے ہے، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے کیا ٹائٹل دیا، کیا اعزاز عطا فرمایا؟ محبوب باقی لوگ اوصاف سے موصوف ہونے کے لیے کشا رہتے ہیں، پر اے حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم، اخلاق کے اوپر آپ کے قدم رکھ دیے ہیں۔ کیوں؟ ان اخلاق سے آپ کو مزین ہونا نہیں پڑتا، یہ سارے اخلاق آپ کی تزیین کے لیے، آپ کی آرائش کے لیے، آپ کی زیبائش کے لیے ہم نے آپ کی جبلت میں رکھ دیے۔ اب آپ کے قدموں کی خیرات ہے جو اخلاق کی صورت میں بٹ رہی ہے۔ تیرے قدموں کی خیرات ہیں سارے اخلاق عظیمہ ہیں، اس لیے فرمانا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ رب نے تیری ادائی ایسی بنائی، رب نے تیرا حسن ہی ایسا بنایا ہے آقا، رب نے آپ کی خلق کو جمیل قرار دیا اور آپ کے خلق کو عظیم قرار دیا۔ اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا نا حضور کا خلق کیا تھا، آقا علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ لے، یہ میرے آقا کا خلق ہے۔ حضرات گرامی اخلاق کی بلندی کا عالم یہ ہے، حضور شب معراج لامکان تک چلے جائیں اور جب حضور واپس آئیں تو اسی معراج کی صبح کو ایک بڑھیا کا بورا کندھے پہ اٹھائیں اس کے گھر تک چھوڑ آئیں۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ آج تو ہم گراوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں نا۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق کے کیا کہنے، حجرہ بھرتا گیا حضور کے غلاموں سے، جب حجرہ بھر گیا میرے آقا کے غلام باہر بیٹھنے لگے مٹی کے اوپر، حضور نے اپنی مزمل والی کملی اٹھائی اور اپنے غلاموں کی طرف پھینک کے فرمایا میرے غلاموں مٹی پہ نہ بیٹھو، یہ میری چادر بچھاؤ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ حضرات گرامی حضور کے اخلاق کے کیا کہنے، یہی علامت دیکھ کر کئی یہودیوں کے، عیسائیوں کے پوپ، پادری، بڑے بڑے مولوی، مستشرقین، حتیٰ کہ وہ جو ان کی لیڈ کر رہے تھے وہ بڑے بڑے یہود و نصارہ کے پوپ و پادری اور بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے مناصب پہ فائز، حضور کی یہ علامت دیکھ کر کلمہ پڑھا اور مشرف اسلام ہو گیا۔ کیا کہ بلندی عروج کا عالم یہ ہے، کمال کا عالم یہ ہے، رفعت کا عالم یہ ہے، عظمت کا عالم یہ ہے کہ جہاں کوئی بشر نہ جا سکے حضور وہاں پہنچے۔ جب حضور واپس آئے تو معراج کی اسی رات کی اسی صبح کو بڑھیا کا توڑا اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ مقام رفعت کا عالم یہ ہے کہ اگر جبرائیل آئے بیٹھا بیٹھا چلا جائے، حضور بات کرنے تک حضور کو وقت اجازت نہ دے، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ نبی سے بات کرنے کی گنجائش ہے نہ کسی ملک مقرب سے، لیکن ایک بڑھیا ہو وہ حضور کا ہاتھ تھامے اور مدینہ کی گلی میں لے جائے، جہاں مرضی حضور کو بٹھا دے اور سرکار سے باتیں کرنے لگ جائے، وہ چاہے 1 گھنٹہ باتیں کرے چاہے 2 گھنٹہ باتیں کرے، حضور اس کی باتیں سنتے رہیں۔ میرے آقا کے اخلاق کا عالم یہ ہے، اگر دشمن آئیں تو میرے آقا چادریں بچھا کر پیش فرما دیں۔ حضرات گرامی درگزر کا عالم یہ ہے، درگزر کا طائف کی وادی میں جائیں میرے آقا پر لوگ پتھر برسائیں، حضور کا جسم لہولہان ہو جائے، میرے آقا وہاں سے جب واپس آئیں جسم کے نڈھال اور کمزور ہونے کی بنا پر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، لوگ وہاں سے اٹھا دیں، اور جگہ بیٹھ جائیں وہاں سے اٹھا دیں، حضور پانی طلب فرمائیں پانی بھی نہ دیا جائے، حتیٰ کہ حضور کو ستایا جائے، مجنون بھی کہا جائے، دیوانہ بھی کہا جائے، گالیاں بھی دی جائیں، مغلظات بھی بکے جائیں، حتیٰ
حتیٰ کہ فرشتہ آئے، آقا اجازت عطا فرمائیں، رب کہتے ہیں دونوں پہاڑوں کو حکم دے دوں انہیں رگڑ کے پیس دے اور یہ یہاں پر تباہ ہو جائیں، ان کا نام تک نہ رہے، یہ ملیا میٹ ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام کیا فرمائیں کہ اے رب کے فرشتے میرے رب کی بارگاہ میں جا کر کہہ دے میں مصطفیٰ زحمت بن کے نہیں رحمت بن کر آیا ہوں، میں مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں یہ تو کلمہ نہیں پڑھتے، یہ تو مجھے ستاتے ہیں، پر ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولادیں میں دیکھ رہا ہوں میرا کلمہ بھی پڑھیں گے، میرے غلام بھی بنیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق کے کیا کہنے ہیں؟ رب نے رحمت کا ٹائٹل ایسے تو نہیں عطا فرمایا نا، حتیٰ کہ حضور نے شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ان کو اندھا کرنے کے لیے سرکار کائنات نے ایسے پتھر پھینکے، مٹی پھینکی، شاہت الوجوہ، ان کے چہرے اندھے ہو گئے، آنکھیں اندھی ہو گئیں، دیکھ نہ سکے حضور کو، پتھر جو پھینکے، رب نے فرمایا محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ سبحان اللہ، کائنات والو میرے محبوب نے نہیں، یہ خود خدا نے مارا ہے۔ وما رمیتا، اے حبیب جب تو نے مارا تھا، وما رمیتا تو نے مارا ہی نہیں تھا، اذ رمیتا جب تو نے مارا تھا، مولا ہم تو دیکھ رہے تھے ہاتھ ہی مصطفیٰ کے تھے، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے کنکر مارے، تو کہتا ہے مارے ہی نہیں، فرما ہاں ہاں کائنات والو ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے مارے۔ مولا کیوں؟ فرما کل کنا کوئی بدبخت اٹھ کر یہ نہ کہے کہ کہلواتے رحمت للعالمین ہیں، مارتے پتھر ہیں، میں خدا کہہ رہا ہوں مصطفیٰ نے مارے ہی نہیں، یہ مارے ہی خدا نے تھے، تاکہ میرے محبوب پر انگشت نمائی ہی نہ ہو سکے، کوئی انگلی اٹھا کر میرے محبوب کو مطعون نہ کر سکے، میرے آقا پر تانا زنی نہ کر سکے، تانے کے نشتر نہ چھوڑ سکے۔ میرے آقا تو رحمت للعالمین ہی ہے۔ حضرات گرامی حضور کے اخلاق کے، حضور فرماتے ہیں کہ حضور تو پورا قرآن حضور کا خلق ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اخلاق جو ہے نا وہ کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اگر کسی کے ساتھ مسکرا کر آپ مصافحہ کر لیتے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں یہ بھی خلق میں آتا ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جہنم کی آگ سے بچو صدقہ کر کے، خیرات کر کے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اگر صدقہ خیرات کے لیے کچھ نہ ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر سکتے ہو اس کو صدقہ کرو اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ عرض کی آقا اگر کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو؟ حضور نے فرمایا پھر مسکرا کر تعالیٰ کے وجاہت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ کسی مسلمان بھائی سے مصافحہ کر لو، ملاقات کر لو، رب اسے بھی صدقہ بنا کے تمہیں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا چہرے کی طلاقت جو ہے، چہرے کی روشنائی جو ہے، فرمایا چہرے کے اندر یہ بشاشت جو ہے، رب اسے بھی اگر للہ فی اللہ ہو، اللہ رسول کی رضا کی خاطر، رب اسے بھی صدقہ بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی آقا علیہ السلام چونکہ آئے ہی اسی لیے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے بھیجا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق کو تمام کر دوں۔ مکارم اخلاق میں علم بھی آتا ہے، مکارم اخلاق میں عادت بھی آتی ہے۔ علم و عادت جب ملتے ہیں تو یہ اخلاق بنتا ہے، علم و عادت جب ملتے ہیں تو یہ اخلاق بنتا ہے۔ اس لیے حضور معلم کائنات ہیں، حضور معلم انسانیت بھی ہیں، معلم کائنات بھی ہیں۔ حضور جہاں بھی گئے وہیں پر تعلیم کو جاری رکھا۔ حضور کو صفہ میں دیکھو حضور معلم ہیں، حضور کو مسجد نبوی میں دیکھو حضور معلم ہیں، حضور کو کعبہ میں دیکھو حضور معلم ہیں، حضور کو میدان جنگ میں دیکھو حضور معلم ہیں، حضور کو اپنے گھر میں دیکھو حضور معلم ہیں، حضور کو سفر میں دیکھو حضور معلم ہیں، حضور کو حضر میں دیکھو حضور معلم ہیں۔ جہاں بھی دیکھو، صحرا میں دیکھو، دریا میں دیکھو، گھر میں دیکھو، حضر میں دیکھو، سفر میں دیکھو، حضور معلم نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صحرا میں تھے، درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور حضور نے فرمایا ابو ذر دیکھتے ہو؟ عرض کی جی آقا دیکھتا ہوں۔ سرکار نے ایسے جھولا دیا نا
تو وہاں سے پتے گرنے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو ذر تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ عرض کی آقا پتے جھڑ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ذر، جب ایک مسلمان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ معلمی رہے، اس لیے پہلی وحی بھی پڑھنے پڑھانے سے عبارت ہے۔ علم، تعلیم و تعلم، افہام و تفہیم، پہلی وحی ہی۔ اس لیے مسلمانوں، علم ہماری میراث ہے، علم ہماری میراث ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ایک دن حضور نے ایک شخص کو فرمایا تو کیسے آیا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بس شریعت کے چند مسائل پوچھنے آیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بس یہی کام تھا؟ عرض کی آقا یہی کام تھا۔ سرکار نے فرمایا خدا کی قسم میں کسی پہاڑ کو، کسی پتھر کو نہ دیکھتا تو جس کے پاس سے گزرتا تھا وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہا تھا۔ اصل علم شریعت کا علم ہے، اصل علم دین کا علم ہے، اصل علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے، قرآن کی افہام و تفہیم، قرآن کا تعلیم و تعلم، قرآن کا درس و تدریس۔ کیونکہ قرآن جو ہے نا یہ تمام علوم کی جامع کتاب ہے۔ حضور کے صحابی کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی گم ہو جائے نا تو میں قرآن کی سورہ فاتحہ سے پوچھوں گا اے فاتحہ بتا میرے اونٹ کی نکیل کی رسی کہاں ہے؟ قرآن بتائے گا میرے اونٹ کی نکیل کی رسی فلاں جگہ ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں یہ بصیرت، یہ بصارت، یہ فہم، یہ فراست نہیں ہے، پر یہ فہم و فراست حاصل کرنے کے لیے، یہ بصیرت بھی حاصل کرنے کے لیے غلامی مصطفیٰ چاہیے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر میں قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر کا وزن اٹھائیں گے۔ اس لیے تو حضور نے نہیں فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کائنات والو علم کی خیرات لینی ہے میرے علی کے پاس آؤ، کیونکہ کچھ لینے کے لیے کسی کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے نا۔ فرمایا علم کی خیرات علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، علم کی خیرات کے لیے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میں بڑا علم والا ہوں لیکن علی کو معاذ اللہ بک بک کرتا ہے، اس کے پاس کبھی رحمانی علم نہیں آ سکتا، اس کے پاس کبھی رحمانی علم نہیں آ سکتا۔ علی کے علم کے کیا کائنات، یہ تو غیر مسلم بھی مان گئے۔ ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کائنات علی جیسا پیدا نہیں کر سکی ہیں، علی تو مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ فرمایا کائنات کے اندر ایسی جرت نہیں کہ علی جیسا لا سکے، ارے علی تو وہ ہے محمد جس کے آقا ہیں۔ تو پھر بتائیے محمد جیسا کیسے آئے گا؟ کائنات کیسے پیدا کر سکے گی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کائنات سے ہمارا ایک سوال ہے، پوری کائنات سے 2 سوال نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، ایک سوال ہے آؤ کوئی ایسی ہستی دکھاؤ جو کہہ رہی ہو جو کچھ لینا چاہتے ہو میرے پاس آؤ۔ پوری کائنات کے اندر تمہیں حضور کے علاوہ کوئی ہستی نظر نہیں آئے گی، یہ حضور کی ذات ہے، حضور ہی ہیں۔ خدا کی قسم کائنات کی جھولی بھی اور کائنات کا سینہ بھی جس ہستی سے خالی ہے اس ہستی سے امت مسلمہ کا سینہ آباد ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کا سینہ جب آباد ہے تو پھر ہمیں چاہیے حضور کا دامن تھامیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رب بھی فرماتا ہے اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو میرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے آؤ۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔